الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اب آ جائیے آپ 401 سے 500 ہجری تک، 401 سے 500 ہجری تک نہیں، پہلے آپ جائیے 301 سے 400 اوپر 301۔ دیکھیے امام نسائی کا انتقال ہوا ہے 303 میں۔ ابن جریر طبری بہت بڑے امام ہیں، تفسیر میں تو کوئی ان سے بڑا امام ہے ہی نہیں۔ جتنی سنی تفسیریں لکھی جاتی ہیں وہ تفسیر طبری ہی سے لی جاتی ہیں، تو بہت بڑے آدمی ہیں محمد بن جریر طبری۔ اور فقہ کے بھی امام ہیں، جس طرح ابو حنیفہ شافعی ہیں، امام طبری بھی اپنی جگہ فقہ کے امام ہیں۔ تاریخ کے امام ہیں وہ، تاریخ طبری بہت مشہور ہے۔ ابن خزیمہ جی، دیکھیے جو تاریخ طبری ان سے منسوب کی جاتی ہے اس میں بہت سے ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں جو نامناسب ہیں، کیا وہ واقعات صحیح میں اس میں موجود ہیں یا ان پہ اعتراضات بہت اٹھایا جاتا ہے تاریخ طبری جو ہے؟ دیکھیے پہلے تو آئیے تفسیر طبری کی طرف۔ تفسیر طبری میں دو قسم کی روایات ہیں، ایک صحیح روایات ہے، ایک ضعیف روایت۔ تو اب نئی تفسیر طبری آ گئی ہے 2 رنگوں میں، تو اس میں ہر روایت کے بارے میں یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ جھوٹی ہے، اس کی تخریج ہوتی ہے۔ اسی طرح تاریخ کی جو روایات ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ مستند نہیں ہوتی جس طرح حدیث ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی بعد میں سند ہوتی ہے، تو اس کو پھر دیکھنا ضروری ہوتا ہے تاریخی روایات کو۔ اور دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، اور یہی معاملہ سیرت کا ہوتا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیرت میں کے جو سورسز ہیں، سورسز آف سیرہ ہیں، اس میں پہلا سورس کیا ہے؟ قرآن سے سیرت نکالنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صحیح حدیثوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نکالنا، ضعیف حدیثوں سے سیرت نکالنا، تاریخ سے نکالنا۔ اب تاریخ کی روایات اگر قرآن سے صحیح حدیثوں سے میچ کرتی ہوں تو ان کو لیا جا سکتا ہے، سمجھ کے بات ہے؟ ایڈیشنل انفارمیشن ہوتی ہے اس میں۔ اچھا، اسی طرح بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، اب اس میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی، ٹھیک ہے، الحمدللہ الذی وہب علی الکبر اسماعیل و اسحاق، یہ قرآن کہہ رہا ہے نا۔ اب بائبل یہ کہہ رہا ہے کہ 86 کی عمر میں پہلا بیٹا پیدا ہوا حضرت اسماعیل، اور 99 میں دوسرا ہوا، تو اس کی سپورٹ ہو گئی بڑھاپے میں۔ چلو یہ ایج جان کے کیا کریں گے، لیکن اتنا پتہ چل گیا کہ تقریباً 100 سال میں حضرت اسحاق پیدا ہوئے، تو اس کو ہم لے لیں گے اس کو، کیونکہ ہمارے اس سے کسی چیز کو ٹکرا نہیں رہی نا، اور کہہ رہے ہیں ہم اللہ عالم بالصواب، گاڈ نوز بیسٹ۔ تو تاریخ میں بھی صحابہ کرام کے اختلافات ہوئے، اور ظاہر ہے کہ وہ انسان تھے، وہ دنیا کے بہترین لوگ تھے، لیکن بہرحال وہ انسان تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری چیز، اب صحابہ میں درجات ہیں، بعض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 20 سال رہے، بعض 15 سال رہے، بعض 10 سال رہے، بعض 5 سال رہے، بعض 3 سال، بعض 2 سال، بس 1 دن رہے۔ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں اگر 1 مرتبہ ابھی دیکھا وہ صحابی ہے، 1 حدیث بیان کر دی تو صحابی ہے۔ اب 1 لاکھ سے زائد صحابہ ہیں، حدیث بیان کرنے والے 1300 کے قریب، حدیث کے راوی صرف 1300 صحابہ ہیں۔ تو یہاں بھی اصول یہی ہے، وہ اچھے لوگ ہیں، ان کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں نکالنی چاہیے، لیکن ان کو انسان سمجھنا چاہیے۔ لیکن جو ہی آپ ان کو ایک آسمانی مخلوق سمجھتے ہیں پھر غلو پیدا ہو جائے گا، سمجھ گئے بات؟ انسان ہیں، لڑائیاں بھی ہوئی ان کے درمیان، جھگڑے بھی ہوئے ہیں، تو اب ان کے علم کو، ان کے مرتبے کو
سمجھتے ہوئے اگر آپ چیزوں کا جائزہ لیں تو کوئی برائی نہیں ہے اس میں. جیسے آپ کے چچا میں آپ کے والد میں جھگڑا ہو گیا تو اگر کہہ دیں گے یار میرا چچا تو بدماش تھا, میرا والد بھی کچھ کم نہیں تھا, میں اس لیے گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں رہتا ہی نہیں رہوں گا, اب میں جا رہا ہوں کراچی میں جا کے رہوں گا, تو وہاں اس سے بڑے گنڈے ملیں گے آپ کو. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ بزرگوں کے بارے میں, اپنے خاندان کے بزرگوں کے بارے میں آپ ایک رائے تو قائم کر لیتے ہیں کہ میرے والد کو نہیں کہنا چاہیے تھا, میرے چچا کو یہ کہنا نہیں چاہیے تھا, میرے والد نے زیادتی کی, یہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ میرے چچا صحیح تھے, وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والے تھے, ایک رائے قائم کرتے ہیں. لیکن بہرحال خاندان کی عزت بھی تو دیکھتے ہیں, اور پھر قرآن حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو تاریخ کے مطالعے میں نہ آپ کو بہت زیادہ سینسیٹیو ہونے کی ضرورت ہے, سمجھیے بات ہے. ایک تاریخ ہے, ایک نواز شریف کی تعریف ہے, ایک بے نظیر کی تعریف ہے, سمجھ رہے بات ہے, ایک عمران خان کی تعریف ہے. نہ تو تاریخ میں آپ کو ان کو ضروری ہے کہ فرشتہ ثابت کیا جائے ان کو, سمجھ کے بات آپ, جو جتنی بات ہے اتنی تسلیم بھی کی جائے, لیکن اپنے لیے مسئلہ کیا ہونا چاہیے, ہمارا راستہ کیا ہونا چاہیے, ہمارا راستہ قرآن حدیث کا راستہ ہے. تو اس میں پھر احتیاط سے چیزوں کو دیکھا جائے گا. اب اگر کوئی یہ کہے مثال کے طور پر کہ یہ تو مجھے یقین ہی نہیں کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں, کیا ثبوت ہے, میرے والد اپنے والد کے بیٹے تھے, کیا ثبوت ہے, کوئی ڈی این اے ٹیسٹ ہے, کوئی برتھ سرٹیفکیٹ ہے, کوئی ثبوت ہی نہیں اس کا. یعنی یہ کوئی آرگومنٹ ہے بتائیے آپ. نہیں جی وہ کربلا کا ہوا ہی نہیں واقعہ, وہ واقعہ ہررا ہوا ہی نہیں, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے لیے. نہیں سمجھے آپ, جنگ جمل نہیں ہوئی, جنگ صفین نہیں ہوئی, جنگ نہروان نہیں ہوئی. اگر آپ اس طرح آپ کہیں کہ اس کے لیے کوئی صحیح سند سے نہیں ہے, تو پھر یہ بتائیے کہ آپ اپنے دادا کے پوتے ہیں تو اس کے لیے کیا پروف ہے. کہیں گے چلے وہ تو اکلوتے تھے, اچھا میری ڈیلیوری کے وقت کون کون موجود تھے, 2 گواہ پیش کریں, سمجھے آپ, پہلے 2 گواہ شرعی پیش کریں نا, کون سے, تو پھر کوئی بتائیں کہ کون سی گواہی ہے. تو اس طرح جب آپ ایک یہ ایٹیٹیوڈ بھی ہے, اور ایک ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ من و ان تاریخ میں جو گند ہے اس کو من و ان تسلیم کر لیا جائے. تو احتیاط کے ساتھ اور دیکھنا جائے اس میں بھی پھر کون سی روایت صحیح ہے, کون سی پر ترجیح دی جانی چاہیے. اچھا بعض اوقات کیا کرتے ہیں, سنیے تاریخ میں 10,000 لوگ مر گئے, 20,000 لوگ مر گئے, اس طرح کی چیزیں بھی آتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں مبالغہ ہوتا ہے, بعض اوقات دیکھنا پڑے گا کہ کون راوی ہے. اب جیسے میں نے یہ بتایا مقتل کربلا ایک کتاب ہے, یہ لوط بن یحییٰ ابو مخنف کی کتاب ہے, مشہور راوی ہے, شیعوں کا ایک مشہور راوی ہے, یہی ابو مخنف کے نام. تو یہ اس کی روایات ناقابل اعتبار ہے, لیکن کچھ پیمانے ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں قرآن میں مل جاتی ہیں, کچھ احادیثیں مل جاتی ہیں, ان پیمانوں سے کچھ پھر زیادہ قوی روایت مل جاتی ہے, وہاں سے آپ بہت ساری چیزوں کو جج کر سکتے ہیں. محدثین کی آرا بھی اس میں آ جاتی ہے. امام بخاری صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہتے ہیں, وہ 3ری صدی کے آدمی تھے. امام نسائی جو ہے وہ بھی اسی زمانے کے آدمی ہیں, 4تھی صدی, وہ کیا کہتے ہیں, اور لوگوں کی وہ اس زمانے کی سیاست کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر امام مالک ہارون رشید کے بارے میں کہتے ہیں, یا اس پر اتفاق ہے مثال کے طور پر عمر بن عبدالعزیز تابعین, سب لوگ کہتے ہیں ان کو کہ بڑے اچھے تھے, بڑی درویشی اختیار کی. آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو سارے بنو امیہ میں جتنے تھے نا وہ ویسے ہی جیسے تھے, تو یہ ظلم کرتے ہیں آپ. کہ خود بنو امیہ جو ہے کہ اندر ایک ہیرا پیدا ہو گیا, ایک ولی پیدا ہو گیا بنو امیہ کے اندر, حکمرانوں کے اندر ایسا آدمی پیدا ہو گیا, تو ساری دنیا گواہی دے رہی ہے اس کو, کئی تابعین دے رہے ہیں, امام زہری ان کی گواہی دے رہے ہیں, سمجھے. اور تابعین علماء جو موجود تھے اس وقت, وہ رجا تو یحوا یا جو بھی نام تھا ان کا, حیوہ, رجا بن حیوہ, مشہور بیوروکریٹ تھے. انہوں نے پکڑ کے لکھوائی وصیت اس کو مرنے سے پہلے,
پکڑ کے وہ ہچکچا رہے تھے. کون؟ عمر بن عبد. تو رجا بڑے زبردست آدمی تھے, دیندار آدمی تھے. رجا بن حیوہ تابعی ہیں, بڑے عالم ہیں. پکڑ کے زبردستی ممبر پہ بٹھا دیا, اور پھر اس کے بعد بٹھا کے کہہ دیا یہ مرنے والے کی وصیت ہے, یہ ہے, بیعت کرو ورنہ گردن اڑا دو. کمانڈرز بیٹھے ہوئے سب نے عمر بن عبدالعزیز کے ہاتھ پر بیعت. تو پاس تاریخ کی حقائق ہوتی ہیں اور بڑے نیک لوگ اس کی روایت کر رہے ہیں, تو آپ کو اس کو تسلیم کرنا پڑتا. روایت کرنے والا کون ہے نا, روایت کرنے والا کون ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. چلیے جی, ابن خزیمہ ہے, امام طحاوی جن کی کتاب عقیدہ طحاویہ بہت مشہور ہے. اور اب دیکھیے اس طرف فتوحات غزنوی کا آغاز ہو رہا ہے, محمود غزنوی. اور اب سنیے وہ جو علامہ اقبال کا شعر آپ نے سنا ہوگا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. کیا بات. اب یہاں دیکھیے, اب یہ 392 میں محمود غزنوی اپنی فتوحات کا آغاز کر رہے ہیں, اور ادھر اندلس میں مسلمانوں کا خاتمہ ہو رہا ہے 399. دیکھ رہے ہیں. اچھا 305 میں کیا ہو رہا ہے, ادھر دیکھیے. اب 305 اب یہ آ گیا حسین بن منصور الحلاج, یہ ان الحق والا, یہ مجوسی تھا, پھر یہ مسلمان ہو گیا. واسط کا رہنے والا تھا, کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک شہر ہے واسط, وہاں کا رہنے والا تھا. اچھا مسلمان تھا. اس کے بعد اس کو چاٹ لگ گئی صوفیوں کی, ان کی صحبت میں بیٹھنے لگا. اس کے بعد شاعری کرنے لگا, اور اس کے بعد پھر پکڑا گیا کہ 300 ہجری میں اس پہ مقدمہ چلا, پھر اس کو چھوڑ دیا گیا. پھر 309 میں دوبارہ اس کو گرفتار کیا, اور پھر پھانسی دی گئی. حسین بن منصور وہی کہتا کہ میں خدا ہوں, انا الحق, میں خدا ہوں. اچھا ادھر دیکھیے, اب ابو بکر شبلی جنید اور شبلی مشہور ہیں. جنید کا انتقال تو 299 میں ہوا تھا, اور یہ ان کے شاگرد ہیں شبلی 334 ہجری میں انتقال. کرخی بہت بڑے حنفی فقیہ ہیں, معتزلی ہیں. کرخی, اصول کرخی بہت خطرناک ہے. اب دیکھیے, کرخی کہتے ہیں قرآن کی کوئی آیت سے ابو حنیفہ یا ان کے شاگردوں کا فتویٰ ٹکرائے, ہم قرآن کی آیت کو یا تو منسوخ کریں گے یا اس کی تعویل کریں گے. اصول, اگلا اصول, اگر کسی امام ابو حنیفہ یا ہمارے مذہب کا فتویٰ صحیح حدیث سے ٹکرائے تو ہم حدیث کو منسوخ کریں یا اس کی تعویل کریں. یہ کرخی ہے, یہ اصول کرخی مشہور ہے. اب عقل آ گئی ان کی, اور تقلید بھی ہے, مرعوبیت بھی ہے. قرآن کو منسوخ کر رہے ہیں, بچا رہے ہیں کس کو, اپنے امام کو, اپنے مذہب کو بچا رہے ہیں. کرخی, ابو الحسین کرخی بغدادی ہیں, اور یہ جساس کے شاگرد ہیں. ابن حبان, صحیح ابن حبان مشہور کتاب ہے, یہ وہاں کابلی ہیں, افغانی ہیں. امام طبرانی 360 ہجری میں انتقال ہوتا ہے. دار قطنی محدثین نہیں ہے. ابو طالب مکی, اب سنیے, اب یہ کتاب ہے کس کی, ابو طالب مکی صوفی ہیں. ان کی مشہور کتاب ہے قوت القلوب, صوفی. اب یہاں اب تصوف آ رہا ہے, دیکھیے اب. اور اس کتاب میں بہت ساری جھوٹی حدیثیں ہیں. یہ کتاب کس کی مردود کتاب ہے پتہ ہے نا, احمد جاوید صاحب. احمد جاوید صاحب کی مربوط ترین کتاب ہے قوت القلوب ابو طالب مکی, اور یہ اس میں بہت ساری جھوٹی حدیثیں موجود ہیں. اب خریدار ہوشیار باش. اب آ جائیے, دیکھیے وہاں اب معتزلیوں میں دیکھیے وہاں جبائی ہیں 303 ہجری, نسرام ہے 331 ہجری, کرخی ہے 340 ہجری. اچھا یہ صاحب بن عباد 385. ادھر دیکھیے, یہاں صاحب بن عباد کے بارے میں ایک بات یاد رکھ لیجیے, یہ بڑے چوچو کا مربع ہے. ادھر دیکھیں, یہ فقہ میں شافعی ہیں, عقیدے میں زیدی ہیں اور معتزلی ہیں, اور یہ
چیف جسٹس ہیں. فقہ میں کیا ہیں؟ یہ شافعی اور معتزلی بھی ہیں اور زیدی بھی ہیں. اب زیدیوں کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو. زیدیوں کے بارے میں نہیں بتایا میں نے, بعد میں بتاؤں گا. شریف مرتضیٰ جو ہیں یہ شیعہ بھی ہیں اور معتزلی بھی ہیں, اور صاحب تصنیف عالم ہے شیعوں کے, 12 امام والے ہیں. 406 میں ان کا انتقال ہوا. اچھا جی, اب یہ نیچے والی چیز کو ذرا میں بتاتا ہوں. چوتھی 400 سے 500 کی درمیان آ رہے ہیں. امام حاکم ہے, انہوں نے مستدرک حاکم لکھی. وہ صحیح حدیثیں جو بخاری اور مسلم میں چھوٹ گئی تھی ان کو امام حاکم نے لکھا. اپنے علاقے کے حاکم بھی تھے, حاکم کہلاتے ہیں. 405 میں انتقال ہوا. محمود غزنوی کا انتقال ہو گیا 421 میں. قدوری مشہور حنفی عالم ہے, قدوری 428 میں انتقال ہوا. ابو نعیم اصفہانی بہت بڑے صوفی ہیں, یہ بھی 430 میں انتقال ہوا. ماوردی شافعی ہیں. ماوردی ان کی مشہور کتاب ہے سیاست پر, احکام السلطانیہ کے نام سے ماوردی. امام بیہقی مشہور, ان کی شعب الایمان کئی جلدوں میں موجود ہے, بڑے عالم ہیں حدیث کے. ابن عبد البر, ابن عبد البر اسپین کے بہت بڑے عالم ہیں. اور سرخسی امام حنفی عالم ہے, شمس الائمہ سرخسی کہتے ہیں. 499 میں ان کا انتقال ہوا. ابو بکر باقلانی ہے, 402 میں انتقال ہوا. اب یہ ایک صاحب ہیں, سنیے, عبد القاہر اصفرائینی, بہت زبردست عالم ہے. ان کی کتاب ہے الفرق بین الفرق. الفرق بین الفرق, مختلف فرقوں میں کیا فرق ہے. اور اہل سنت کے زبردست امام. یہ جتنی باتیں میں نے بتائی نا, مرجیہ کی اور معتزلہ کی اور فلاں کی اور فلاں کی, یہ نہیں, اس میں 50% مواد یہ اسی کتاب کا ہے. عبد القاہر بغدادی اصفرائینی. جی دیکھیے, موٹی بات یہ ہے, اہل سنت والجماعت میں یہ سارے لوگ ہیں. کون؟ ابو حنیفہ, مالک, شافعی, یہ سارے لوگ, سارے صحابہ ہیں, تابعین ہیں اس کے اندر. اور یہ سارے جو لوگ ہیں یہ اہل سنت والجماعت میں. جو خارجی نہیں ہے, جو شیعہ نہیں ہے, جو رافضی نہیں ہے, جو ناصبی نہیں ہے, جبریہ نہیں ہے, قدریہ نہیں ہے, معتزلہ نہیں ہے, جو قرآن و حدیث کے مطابق چل رہے ہیں, وہ سب اہل سنت والجماعت. اب ان میں پھر معمولی اختلاف ہے فقہ کی. یہ حنبلی, شافعی, مالکی, ظاہری, یہ اختلافات ہیں فقہ کے ہیں. فقہ کے اختلافات ہیں, عقیدے کے اختلافات نہیں ہیں. بنیادی طور پر سب لوگ تسلیم کرتے ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ قرآن, سنت, صحابہ, اجماع صحابہ, اس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق. اچھا, اس کے بعد دیکھیے, یہ عبد القاہر اصفرائینی کب کا ہے؟ 429 کا انتقال ہوا ہے. اس کے 30 سال بعد یہ ہیں علی حجویری, آپ کے لاہوری سے. ان کی کتاب جو کشف المحجوب ہے, اس میں بھی بہت ساری خرافات ہیں, بہت ساری جھوٹی حدیثیں ہیں. تو خریدار ہوشیار باش. اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو, قصے کہانیاں بہت ہیں, کشف و کرامات کے قصے بہت ہیں اس کے اندر, اور جھوٹی حدیثیں بھی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ابدال جو ہیں وہ شام میں ہوں گے. پہلی چیز تو یہ, ابدال کی ساری حدیثیں ہی صحیح نہیں, غوث کی حدیثیں صحیح نہیں. اچھا, ابدال کا نام ہمیشہ حسین ہوگا. بھائی حسین کیوں ہوگا؟ ابھی یہ تشیع کی, شیعوں کی حدیثیں ہیں. علی حجویری نے بغیر سوچے سمجھے کتابوں میں شامل کر دی. بھائی ولی ہونے کے لیے حسین نام شرط ہے, ابراہیم نہیں ہو سکتا. کیا نام ہے تمہارا؟ سہیب نہیں ہو سکتا ولی. تو قرآن پہ حدیث پہ چلو, تم ولی ہو جاؤ گے. حسین کیوں ہوگا؟ اچھا, لاہور میں نہیں ہو سکتا کوئی, شام میں کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ شام میں بنو امیہ تھے, وہاں شیعت نہیں تھی, وہ جو ہے وہ ناصبی زیادہ تھے وہاں پر.
حضرت علی کے دشمن زیادہ تھے وہاں پر، اس لیے وہ پیدا کرنے کے انہوں نے کہا کہ شام میں پیدا ہوں گے، حسین نام ہوگا، بھائی حسین کیوں ہوگا، علی نام ہوگا. اور جھوٹی پڑھ لیجیے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. اچھا سنیے، اب اسی زمانے میں جب علی ہجویری 465 میں انتقال ہوا نا ان کا، عبد الکریم شہرستانی کی یہ کتاب آ گئی. اب سنیے، عبد الکریم قشیری ہیں، شہرستانی اور ہیں، عبد الکریم قشیری. انہوں نے ایک رسالہ لکھ لیجئے، رسالہ قشیریہ، رسالہ قشیریہ. یہ سنیے، اب یہ دوسری بڑی اہم کتاب ہے. پہلی کتاب کون سی تھی؟ قوت القلوب، وہ تھی ابو طالب مکی. یہ دوسری کتاب ہے کشف المحجوب، یہ علی ہجویری. اچھا، اب یہ ہے عبد الکریم قشیری کی تیسری کتاب آگے، رسالہ قشیریہ. ابھی اس کو دیوبندیوں نے نئے نام سے شائع کیا ہے. ابھی اس کا نام ہے انسائکلوپیڈیا آف تصوف، انسائکلوپیڈیا آف تصوف دیوبندیوں نے شائع کیا ہے، قشیریہ، رسالہ قشیریہ. اور دیوبندی بھی آپ کو پتا ہے نا کہ صوفی ہے تھا. گٹھی میں پڑی عاشقیو نل دمنی ہے، تو ان کی گٹھی میں پڑی ہوئی ہے دیوبندیوں کے تصوف، پیری مریدی رگ رگ میں بسی ہوئی ہے. اچھا جی، اب یہ سنیے، یہ کتاب ذرا، یہ پوری کتاب آپ پڑھیں گے. پہلے قرآن کو پڑھیں گے اچھی طرح 2-4 مرتبہ، پھر حدیثیں جو ہے نا کوئی لے لیجئے، مشکات یا مسلم، آپ صرف چیپٹرز پڑھیے. صحیح مسلم کے چیپٹرز کون سے، پہلا چیپٹر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، لسٹ پڑھ لیجئے. کتاب الطلاق، کتاب النکاح، کتاب الجہاد، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، کتاب الاخلاق، کتاب البر، سمجھے، کتاب المسافر، فلاں. آپ کو کتابیں ملیں گی نا، چیپٹرز ملیں گے. پہلے دیکھیے کہ اسلام کیا ہے، قرآن حدیث کیا کہتی. اس کے بعد اب یہ کتاب پڑھیے، انسائکلوپیڈیا آف تصوف، رسالہ قشیریہ، عبد الکریم القشیری. یہاں ایک نیا دین ملتا ہے، اس میں کرامات ہی کرامات، یعنی ایسا لگتا ہے کہ اسلام کی بنیاد کرامات پر ہے. اب یہ وہ دیکھیے 465 میں لکھی ہوئی ہے. اس میں کرامات کس کی ہیں؟ کرامات ہیں 300 ہجری سے لے کے 400 ہجری تک. یہ سوتے نہیں تھے، وہ یہ اونگتے نہیں تھے، فلاحی نہیں کرتے تھے، پیشاب نہیں کرتے تھے، وہ پخارا نہیں کرتے تھے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، رات تمام جاگتے تھے، بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے. وہ ساری فضولیات جو عیسائیوں میں ہیں، قلت الکلام، قلت المنام و قلت الطعام، وہ ساری یہاں آپ کو ملے گی. اب نارمل ایسے لگتا ہے. سنیے، آپ سیرت النبی پڑھیے، سیرت صحابہ پڑھیے، آپ کو وہاں ریالٹی ملے گی. وہاں زندگی آپ کو ہنستی، گاتی، لڑتی، مسکراتی ایک لائف چیز ملے گی آپ. یعنی دیکھیے، آپ سیرت النبی پڑھیں گے نا، سیرت النبی پڑھیں گے، جیسے دیکھیے آپ انارکلی چلے جائیں، آپ میلو وہ کون سا ہے یہاں پر بڑی مارکیٹ جو ہے، لیبرٹی چلے گئے، آپ کو زندگی یہاں ملے گی. بھکاری بھی ملیں گے، کپڑے کی دکانیں ملیں گے، کھلونے ملیں گے، شو رومس ملیں گے، کوئی جو ہے ٹکے بیچ رہا ہے، پوری زندگی ملے گی نا آپ کو. کوئی نماز کے لیے جا رہا ہے، کوئی کہیں نماز ہو رہی، مغرب کی نماز، دکان بند کر کے سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، زندگی ملے گی آپ کو. عورتیں بھی ملیں گی، بچے بھی ملیں گے، زندگی ملے گی نا آپ کو. تو قرآن حدیثیں پڑھیے، آپ کو حدیثیں کیا ہے، وہ ریالٹی ہے، وہ لبرٹی ہے، وہ زندگی ملے گی آپ کو. جیسے مثال دیتا ہوں میں آپ کو، بخاری کی ایک روایت سناتا ہوں. تبوک، جنگ تبوک کا واقعہ ہے. جابر بن عبداللہ جو ہیں، ان کا اونٹ بیمار ہو گیا، چل کے نہیں دے رہا تھا. وہ تبوک میں ہے، تبوک کے راستے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کہا انہوں نے کہ میں تو پیچھے رہ جاؤں گا قافلے سے، میرا اونٹ ہی نہیں چل کے دے رہا، کیا کروں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مہمیز کی، اس کو چبویا، اس کے بعد دعا کی، اللہ اس کو ٹھیک کر دے. اب جناب وہ دوڑنا شروع کر دیا.
اور قافلہ تھا 30,000 لوگوں کا قافلہ تھا, سب سے آگے ہوتا تھا بھائی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چال یہ بیچو گے, مجھے بیچو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ چلو بیچ لیتا, قیمت طے ہوگی. انہوں نے ایک شرط رکھی. انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ میں اس پر مدینہ جاؤں گا, ڈیلیوری آپ کو وہاں دوں گا. اچھا, اب مدینے کے قریب پہنچے, رات ہو گئی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ اجازت دیں تو میں ذرا تیز دوڑاؤں. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میری نئی نئی شادی ہوئی, آپ لوگ صبح پہنچیں گے, میں رات میں جانا چاہتا ہوں. دیکھیے زندگی ملتی ہے آپ کو. آپ کشف محجوب پڑھے یا رسالہ قصیریہ پڑھے نا, وہ ایسے لگتا ہے کہ سب نے قصی کرائی ہوئی تھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایب نارمل لوگ ملتے ہیں, نارمل لوگ نہیں ملتے. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ کنواری سے کی یا بیوہ یا مطلقہ سے کی؟ اچھا دیکھیے, جابر بن عبداللہ کے جو والد تھے عبداللہ احد میں شہید ہوئے, چھوٹے بچے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سیبہ سے کی ہے, کیونکہ میری بچے بہنیں جو ہیں 3 سال 5 سال 7 سال اس طرح کی. اگر وہ ان کو ادب کون سکھاتا؟ بچیوں میں بچی نہیں کیسے لا سکتا تھا؟ تو میں نے ایک مطلقہ یا بیوہ سے میں نے شادی کی. اچھا, اب رسول صاحب ہم کہتے ہیں کنواری سے کرتے. رسول کہہ رہے ہیں, دیکھیے آپ, صوفی نہیں کہہ سکتا یہ بات, یہ اللہ کا نبی کہہ سکتا ہے. کنواری سے کرتے تاکہ تم اس کے ساتھ کھیلتے, وہ تمہارے ساتھ کھیلتی. نبی میں صوفی میں فرق سمجھ لو. زندگی ملتی ہے آپ کو, ریئلٹی ملتی ہے آپ کو. نماز کی جگہ نماز ہو رہی, سفر کی جگہ سفر ہو رہا ہے, طہارت کی جگہ طہارت ہے, تہجد کے وقت تہجد ہے, عبادت کی جگہ عبادت ہے. اچھا, صبح پھر وہ پہنچ گئے, نماز وغیرہ پڑھ کے ناشتہ کر کے پھر آ گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیسہ دیا اور وہ اونٹ انہوں نے وہاں چھوڑ دیا, باندھ کے چلے. تو راستے میں جب آ رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے ماموں ملے, جابر بن عبداللہ کے ماموں. انہوں نے کہا بیچ دیا. کتنے میں بیچا؟ اتنے میں. ارے کیوں بیچا, اتنا اچھا. خیر, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دیے, گھوڑا لیے, چل پڑے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جاؤ بلا کے لاؤ جابر کو. جابر واپس آ گئے. انہوں نے کہا یہ لو تمہارے پیسے ان کو واپس کر دی. کہا کہ یہ اونٹ جو ہے اونٹ بھی لے جاؤ, پیسے بھی لے جاؤ, اونٹ بھی لے جاؤ, یہ میری طرف سے تحفہ ہے تمہارے. یہ دیکھیے زندگی ملتی ہے, سبق ملتا ہے, احسان ملتا ہے, دریا دلی ملتی ہے, فیاضی ملتی ہے. بیمار اونٹ کو صحت مند کر دیا, تیز رفتار بنا دیا, سودا بھی کیا, سودے میں شرط بھی قبول کر لی, اونٹ بھی ہو گیا, پھر اونٹ بھی واپس کر دیا, پیسے بھی واپس کر دیے. یہ آپ کو یہ نبی دیکھو, اگر آپ نبی میں صحابہ کو جب پڑھیں گے نا آپ کو زندہ کردار نظر آئیں گے. وہ علامہ اقبال جسے کہتے ہیں نا, ہر دم رواں پہ ہم جواں ہیں زندہ, سمجھے. اور ریئلٹی ملتی ہے آپ کو. آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ خود ہیں وہاں. انسان ملتے ہیں, چلتے پھرتے انسان ملتے ہیں آپ کو. لیکن آپ یہ کتابیں پڑھیں نا تو آپ کو کوئی یہ آسمانی مخلوق نظر آتی, انسان نظر نہیں آتی. یہ بات ذرا سمجھ لیجیے. تو یہ قشیریہ آپ لوگ ضرور پڑھ لیجئے. یہ تصوف کا انسائکلوپیڈیا دیوبندیوں نے شائع کیا ہے, اس کا نیا نام بدل دیا ہے, رسالہ قشیریہ کا نام بدل دیا ہے. تو یہ کرامتوں پہ کرامتیں ہیں. ان کی یہ کرامت تھی, وہ پانی پہ چلتے تھے, یہ ہوا پہ چلتے تھے. اچھا, یہ اس سے پہلے آپ وہ عیسائیوں کی داستان پڑھی, بالکل اس کی آپ کو تفصیل ہوئی. چلیے جی, اب آگے جائیے ذرا. اب یہ 500 سے 600 تک آ جائیے. اب یہ دیکھیے, یہ حسن بن سبا آ گیا, گنڈا اسماعیلی جو تھا, دہشت گرد, اور 518 میں ایسے ہوا. اب یہاں پر علاؤدین غوری کی فتوحات شروع ہو رہی ہیں 583 میں, اور 555 میں بیت المقدس فتح ہو جاتا ہے.
نہیں غلط ہے, 585 ہونا چاہیے میرے خیال میں, 583 میں ہوا ہے, سوری 583 میں بیت المقدس فتح ہوا ہے. اس کے 6 سال بعد 589 میں صلاح الدین ایوبی کی وفات ہوئی. یہ 6 صدی میں. دیکھیے وہ بھی میں نے کہا نا, کہیں ڈوبتے ہیں کہیں ابھرتے ہیں. اب یہ وہ صلاح الدین ایوبی اس سے پہلے کیا کرتے ہیں, وہ اسماعیلی حکومت جو تھی وہاں بوریوں کی مصر میں, اس کا خاتمہ کرتے ہیں. اچھا, غزالی ہیں, امام غزالی, یہ بھی تصوف, پروڈکٹ آف تصوف, 450 میں پیدا ہوئے, 505 میں انتقال کیا. ان کی کتابوں میں حدیثوں کی سند ہی نہیں ملتی. وہی سنیے, یہ ان کی کتاب پڑھ لیجئے, 505 کی کتاب ہے نا, رسالہ قشیریہ بھی پڑھ لیجئے اور کشف المحجوب بھی پڑھ لیجئے, قوت القلوب بھی پڑھیے. اس سے زیادہ جھوٹی حدیثیں آپ کو غزالی کی احیاء علوم الدین میں مل جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جائیے بغوی. مولانا مفتی نے ان کو مجدد مار کیا ہے. آپ نے مجدد تو مار کیا ہے, لیکن اور کامنٹس جو کیے ہیں وہ نہیں پڑھے آپ نے. تجدید و احیاء دین میں بڑے آدمی تھے, اس لحاظ سے بڑے تھے, وزیر اعظم تھے, منسٹر تھے, اور چھوڑ کے پھر 10 سال جنگلوں میں چلے گئے. ٹھیک ہے, اور کتابیں لکھنے لگی, بے اصل حدیثیں, اس پہ تنقید کی کہ تاج الدین سبکی نے ان کی حدیث کی تخریج کی, اور بے اصل حدیثیں ہیں, یعنی پتہ ہی نہیں چلتا. وہ ایک ہمارا دوست تھا, اس نے ایک حدیث سنی, میں نے کہا کہاں پڑھی بھائی یہ حدیث؟ کہیں نہیں پڑھی. کہتے غزالی کے پاس پڑھی. کہیں سند نہیں ملتی تو غزالی. تو ان کے جو کام میں خامیاں ہیں, مولانا مودودی نے ان کے کام کی خامیاں گنوائی ہیں. بڑا شارٹ نوٹ ہے ان کے بارے میں, صرف 10 لائنیں لکھی ہیں غزالی کے بارے میں مولانا مودودی, اور 10 میں خلاصہ بیان کرتے ہیں, ان کے پلس پوائنٹس اور مائنس پوائنٹس سارے بیان کرتے ہیں. بغوی بہت بڑے آدمی ہیں بغوی, ان کی تفسیر بہت ہے, محدث ہیں. امام بغوی 519 میں انتقال ہوا. ابن عطیہ غرناطی ہیں, تفسیر کے امام ہے ابن عطیہ غرناطی. ابن العربی فقیہ, بہت بڑے عالم. ابن العربی سنیے, ایک ابن عربی ہے, ایک ابن العربی ہے. یہ ابن العربی ال کے ساتھ, یہ فقیہ ہیں, مالکی ہیں, بہت بڑے آدمی ہیں. اچھا, شہرستانی آؤ گے. اب یہ شہرستانی کی کتاب بھی آپ ذرا ضرور پڑھ لیجئے. عبد الکریم شہرستانی, الملل والنحل ان کی کتاب ہے. یہ بھی تمام فرقوں کا ذکر کرتی اور تمام فلسفیوں کا بھی ذکر کرتی ہے. ارسطو سے لے کر جتنے مسلمان ہوئے, ابن مسکویا اور یہ ابن سینا, اور جتنے بھی ہوئے ہیں سب کا ذکر کرتی ہے. شیعوں کا ذکر کرتی ہے, خوارج کا ذکر کرتی ہے, مرجیہ کا, قدریہ کا. یہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ فرقوں کے بارے میں ایک انسائکلوپیڈیا. چلیے اب دیکھیے, 561 ہجری میں عبد القادر جیلانی کی وفات ہوئی, 6 صدی کے عالم. اب یہاں تصوف, اب یہ سلسلہ, یہ اس کا انسٹیٹیوشن بن رہا ہے, اور وہاں سے پھر قادریہ سلسلہ وجود میں آ گیا. قادریہ سلسلہ 578 سنیے, 578 ایک ملحد تھا شہاب الدین سہروردی. 2 سہروردی ہیں, وہ آگے بتاؤں گا. یہ پہلا سہروردی ہے, بعد والے سہروردی وہ نیک آدمی تھے. یہ عیسائیوں کا لباس پہنتا تھا, ملحد تھا, اور فلسفہ اشراق, ایلومینیشن تھیوری پیش کی. ملحد تھا, قتل کیا گیا, اور صلاح الدین ایوبی کے بیٹے نے ان کو قتل کیا. 578 صلاح الدین ایوبی کی ڈیتھ کب ہوئی؟ 589. بیت المقدس کب فتح ہوا ہے؟ 583. یعنی تاریخیں آپ کو جو ہے نا کو ریلیٹ کرنی پڑیں گی آپ. ٹھیک ہے. ابن جوزی 597. سنیے, بغداد کے بہت بڑے عالم تھے, حنبلی تھے, اور بڑے واعظ تھے ان کی تقریروں میں. اور یہ عبد القادر جیلانی کے یعنی 25-30 سال بعد کے زمانے کے. عبد القادر جیلانی بھی بغدادی ہیں, ابن جوزی بھی بغدادی ہیں. لیکن سنیے, اب آگے کیا ہونے والا تھا 50 سال کے بعد. ابن جوزی کے بیٹوں کو جو بڑے عالم تھے, ہلاکو خان نے بغداد میں چن چن کے مارا. لیکن عروج و زوال کو پیش نظر رکھیے.
اب آگے جائیے آپ. اب اس زمانے میں یہ دیکھیے اب زمخشری آ گیا ہے. کون ہے یہ زمخشری؟ جو ہے صاحب کشاف، لکھ لیجئے کشاف، تفسیر کشاف. عربی کا بہت بڑا عالم ہے یہ. بلاغت سنیے، بلاغت اس پر ختم ہے، لیکن ہے معتزلی، ہے حنفی، اور حدیث میں کمزور ہے، جھوٹی حدیثیں میں لے آتا ہے. لیکن بلاغت میں، ادب میں nobody can beat جار اللہ زمخشری. کشاف عربی زبان کا بہت بڑا ہے. سر بار بار اسی حدیث کا ذکر آتا ہے، امام غزالی کا بھی آیا ہے. کیا اس وقت اتنی تخریج نہیں ہوئی تھی؟ جان بوجھ کے تو ہم نہیں کر سکتے. نہیں، مطلب یہ ہے کیئرلیسنس. یعنی اہل تصوف میں ہمیشہ یہ چیز رہی ہے، الا یہ کہ سمجھے آپ، الا یہ کہ اس میں محدثین ہو تگڑے جو حدیث کے ہیں، تو وہ جو ہے تگڑے تھے، لیکن یہ فکر ہی نہیں کرتے تھے. جہاں سے وہ ملتا تھا نا مرغوب مال، وہ لے لیتے تھے اس کو. اسی لیے امام مالک نے ایک مرتبہ ایک بات کہی تھی، حالانکہ کب کہی؟ 179 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، دوسری صدی میں بات کی. یہ مدینے کی جو مسجد کے کھمبے ہیں، اس وقت کھمبے بھی تھے، لکڑی کے کھمبے. کہنے لگا ہے میں نے یہاں پر ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ I can trust them for 100,000 درہم، 1,00,000 درہم کے لیے میں ان پر اعتبار کر سکتا ہوں، لیکن ایک حدیث پر میں ان پر اعتبار نہیں کر سکتا. نیک لوگ تھے، عبادت گزار تھے، لیکن علم کا جو رسوخ ہوتا ہے نا، علم کی جو باریکی ہوتی ہے، نہیں یہ آیت ایسی نہیں ہے، اس طرح ہے، یہ حدیث اس طرح نہیں ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں. علم کی گرفت بہت اہم چیز ہوتی ہے. مسئلہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے. آپ نے سمجھا غلط ہے، یہ بات ذرا سمجھیے. اب ان کو لے لیجئے، کس کو؟ علی حجویری. کون سی یہ تفسیر کے ماہر ہیں، کون سی حدیث کے ماہر ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی ہے، کون سی تفسیر ہے ان کی؟ تفسیر میں ہے تو اس کا کیا مقام ہے ان کا؟ حدیث لکھی ہے تو کون سی حدیث لکھی، کیا مقام ہے اس کا؟ حدیث جب پڑھیں گے تو آپ بخاری کی، مسلم کی پڑھیں گے نا، ابن خزیمہ کی پڑھیں گے، آپ ابن حبان کی پڑھیں گے. صحیح. آپ تفسیر پڑھنا ہے تو ابن کثیر کی پڑھیں گے، بغوی کی پڑھیں گے، طبری کی تفسیر پڑھیں گے نا. چلیے جی، ابن ابی الحدید یہ نہج البلاغہ کا مصنف ہے. اور سنیے، یہ جو ہے یہ غلط لکھا ہے میرا خیال ہے، ابن 606 لکھا ہے، ایکچولی 656 ہونا چاہیے میرا خیال ہے. دیکھ لیجئے، آپ بھی چیک کر لیجئے. یہ شیعہ بھی، سن لیجئے، لکھ لیجئے، شیعہ بھی ہے، معتزلی بھی ہے. اور یہ جب بغداد 656 میں تباہ ہوا ہے نا، اسی دن اسی سال مرا ہے یہ ابن ابی الحدید. نہج البلاغہ والا ہے یہ. نہج البلاغہ مشہور کتاب ہے شیعوں کی. اس میں حضرت علی کے خطبے جمع کیے گئے ہیں، لیکن مستند نہیں سمجھے جاتے. اب آ جائیے، دیکھیے 600 سے 700 ہجری. امام راضی 606 میں انتقال ہوا. شافعی ہے امام راضی. ادھر دیکھیے، یہ پاکستانی کیسے ہوتے ہیں، انڈین کیسے ہوتے ہیں. دیکھیے، غزالی شافعی ہیں، اور ان کی اصول فقہ پر ایک بہت اچھی کتاب ہے المستصفیٰ کی طرف سے، بہترین کتاب. تو یہاں لوگوں نے کیا کیا، جتنے شافعی مسئلے ہیں وہ نکال کے اس کی جگہ حنفی مسئلے ڈال دیے. ہاں، اور کہتے ہیں ہم غزالی سے جو ہے شافعی فقہ نہیں لیں گے، ہم غزالی سے تصوف لیں گے، چھٹی حدیثیں لیں گے. آپ کسی کی کتاب میں تحریف کر سکتے ہیں. آپ لکھنا ہے تو فٹ نوٹ میں لکھیں، نیچے حاشیے میں لکھیں. یہ کام کیا ہے یہ سارے. چلیے آگے. راضی بھی بہت متکلم ہے، ان کی تفسیر بہت مشہور ہے، تفسیر کبیر کہتے ہیں اس کو. تفسیر کبیر سمجھے، اور اس کا اصل نام تو ہے مفاتیح الغیب. تو اس کے بارے میں ایک لطیفہ یہ ہے کہ فیہا کل شیء الا التفسیر. سمجھے، اس میں ہر چیز ہے سوائے تفسیر کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی بحثیں کرتے ہیں یہ معتزلہ کی اور اس کی اور اس کی. اور یہ ایک زمانے میں خود بڑے معتزلی تھے امام راضی. تو اس کے بعد کہنے لگے کہ میں ساری عقل کی کتابیں میں نے پڑھی، لیکن اب میں ایک
ان پڑھ دیہاتی کی طرح ایمان لا کر ماننا چاہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اعتزال اور یہ جبریہ قدریہ فلسفہ اور ارسطو ان ساروں کے ماہر ہیں وہ امام رازی جو ہے فخر الدین رازی. چلیے 606 میں ہوا. چنگیز خان کی وفات ہو گئی 610 میں. فرید الدین عطار بہت بڑے صوفی ہیں, کئی کتابوں کے مصنف ہے, تصوف بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے. 620 میں انتقال ہوا. 656 لکیر کھینچ دیجیے آپ. یہ اب بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی, قتل عام ہوا, ہلاکو خان نے سب بیڑا غرق کر دیا. اچھا اب یہ دوسرے سہروردی ہیں 632 ہجری کی. ادھر دیکھو یہ سہروردیہ لکھ لیجئے, بانی سلسلہ سہروردیہ. وہ دوسرا جو دیکھیں دونوں شہاب الدین سہروردی ہیں, ایک ابو الفتوح ہے ایک ابو حفص. ابو الفتوح جو ہے وہ ملحد ہے, وہ مقتول جس کو صلاح الدین ایوبی نے مارا تھا. یہ دوسرے یہ جو ہے نیک آدمی ہے. اور 632 میں انتقال ہوا. ادھر دیکھیں 32 میں سہروردی کا ہوا, 33 میں خواجہ معین الدین چشتی کا, اور 38 میں ابن عربی صوفی. یہ ابن عربی صوفی ابن العربی نہیں ہے, یہ شیخ اکبر کہتے ہیں, شیخ جن کی کتاب جو ہیں 2 کتابیں بڑی مشہور ہیں, ایک فصوص الحکم اور دوسرے فتوحات مکیہ. 2 کتابیں مشہور ہیں. بڑے کنٹروورشل آدمی ہیں, الٹی سیدھے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں, عجیب غریب. بالخصوص جو خصوص ہے, خصوص تو بہت ہی بیکار کتاب. تو فص آدم, فص نوح اور فص فلاں, فص ادریس, فص موسیٰ, فص ہارون, اس طرح انہوں نے خصوص الحکم اس طرح الٹی سیدھی چیزیں لکھی ہیں. ابن عربی صوفی ہیں یہ. تو یہ 7ویں صدی ہجری ہے. یہ 630 632 633. اور اسی زمانے میں ابن الفارد بھی پیدا ہوا جو مشہور صوفی شاعر گزرا ہے. ہلاکو خان جو ہے یہ 664 میں ہلاکو خان مر گیا. اچھا اس زمانے میں اور جو علماء کو دیکھی, ابن صلاح جو مشہور حدیث کے امام ہیں 643 میں انتقال ہوا. اچھا یہ جو ہے 656 ابو الحسن شاذلی. شاذلیہ سلسلہ ہے, بڑی بدعتیں ہیں اس میں. یعنی عربوں کے اندر ابو الحسن شاذلی شاذلیہ سلسلہ بہت مقبول ہے, بالخصوص سوڈان میں, ایجپٹ میں اور فلسطین وغیرہ میں. اچھا رومی بھی بڑا کوشچنبل آدمی ہے, سمجھے, بہت ساری چیزیں. تو اسماعیلی کہتے ہیں کہ وہ اسماعیلی تھے, لیکن ہمارے ہاں ابو الحسن ندوی وغیرہ نے رومی کو بڑا کام کیا, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پھر بہت ساری چیزیں ہیں وہ یہاں موقع روم کہتے ہیں. جی جلال الدین رومی. تو ان کا جو مثنوی جو ہے, مثنوی مولائے روم جو کہلائی جاتی ہے, اس کی جو سب سے اچھی چیز ہے وہ ہے بہت ساری احادیث کا انہوں نے ترجمہ کیا, بہت ساری احادیث کا ترجمہ کیا. اور کہتے یہ ہیں کہ یہ ان کے جو شاگرد تھے ڈکٹیٹ کراتے تھے اور آمد ہوتی تھی ان کی, تو ایک دن میں 100 200 شعر لکھوا دیتے تھے, زبان نہیں لکھوا جب شعری آمد ہوتی. لیکن بہت ساری چیزیں مثنوی میں خطرناک بھی ہیں, بہت ساری تصوف کی بہت ساری چیزیں خطرناک بھی ہیں. لیکن جہاں جہاں صحیح احادیث کا ترجمہ کیا ہے جس میں اخلاق کے مضامین ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں. مثنوی مولانا روم, امام نووی. اقبال ان کے کیوں اتنے مداح تھے مولانا روم؟ اب اقبال کو بھی تو دیکھنا پڑے گا نا, خدا کے بندے. دیکھو ذرا پہلے سنو, پہلے سہیب ایک بات سنو. تم یار میں 68 سال کا ہوں, تمہاری عمر ابھی 28 کی ہوگی, ٹھیک ہے نا. تمہارے سامنے علم کی بہت وہ ہے. ابھی میں نے تم کو تو ایک چسکا لگا دیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں خدا کے بندے پہلے قرآن پہ مہارت حاصل کرو, حدیث پہ کرو, سیرت النبی پہ کرو, صحابہ پہ کرو, اس کے بعد ایک ناقیدانہ نگاہ ڈالو. اچھا ادھر دیکھیے, میں ایک مثال دیتا ہوں.
میں نے وہ انڈیا کے علماء میں یہ بات شیئر کی. اب اقبال کہتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز. وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ تو کسی لڑکی کی شکل میں آ جائے, کسی پتھر کی شکل میں آ جائے, حقیقت جو ہے وہ مجاز کی شکل اختیار کر لے, کسی شیر یا گائے کی شکل میں آ جائے تب میں تجھے سجدے کروں گا. سمجھ کے بات کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین میاں. بھائی اللہ انسانی شکل میں کیوں آئے, انسان مخلوق کی شکل میں کیوں آئے؟ اچھا تو وہ ایک احمد جاوید صاحب کا ایک چیلا تھا, وہیں رہتا ہے کہیں, آج کل میرا نہیں پتا نہیں غائب ہو گیا کہ بڑا ہمارا دوست تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ تم احمد جاوید صاحب سے پوچھو کہ کیا ہم اس وقت تک سجدے بند کریں گے, موقوف رکھیں گے جب اللہ انسانی شکل میں آئے گا, تب کسی بت کی شکل میں, کسی لڑکی کی شکل میں, کسی گائے کی شکل میں, پھر ہم سجدہ کریں گے کیا؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. تو انہوں نے اسے پوچھا, پھر اس کا جواب دیا, انہوں نے انگریزی میں اس کا جواب دیا احمد جاوید صاحب نے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ اٹ از ڈیفیکلٹ رادر امپاسبل. پہلے تو کہا یہ مشکل ہے, بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ناممکنات میں سے. اچھا چلو میں نے خوش ہو گیا کہ چلو احمد جاوید صاحب جو ہے یعنی اس میں وہ ان کا علامہ اقبال کا دفاع بھی نہیں کیا انہوں نے, اور نہ وہ غلط بات کی. اچھا اسی غزل میں سنیے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے, نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سارا. اب یہاں اقبال بہت بڑی بلندی پہ پہنچ گئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ذرا دل کا جو آئینہ ہے, اچھا شیشے کی ایک خصوصیت ہوتی ہے, یاد رکھیے, شیشے پہ اگر ایک بال بھی آ جائے نا ویلیو لیس ہو جاتا ہے. لیکن اقبال کہتے ہیں دل کا شیشہ ایسا شیشہ ہے, جتنا چکنا چور ہوگا یہ اتنا زیادہ اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. کہ شکستہ ہو تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ. تو یہاں اچھا بعض جگہ اقبال بہت بڑی بلندی پہ ہے, جیسے متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو. وہ کہتے ہیں آرزو, تمنا, دعا بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی دولت. متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی, آرزو کا درد اور آرزو کا سوز بہت بڑی دولت. مقام بندگی دے کر نلوں شان خدا بندی. وہ کہتے ہیں بندگی میں جو دولت ہے وہ خدائی میں نہیں ہے. کیا بات ہے جناب, سجدہ کرنے میں جو مزہ ہے وہ حکمرانی میں نہیں ہے, مشرف بننے میں وہ بات نہیں ہے جو بندگی. مقام بندگی دے کر نلوں شان خدا بندی. تو یہ اقبال کو بھی سمجھنے کے لیے یو ہیو ٹو بی ویری کریٹیکل. اچھا آپ اقبال جو ہے سنیے, کوئی ایک شیعہ صاحب ان کے پاس آتے جاتے تھے, سنیے, تو وہ کہتے ہیں کہ اسماعیل ابتدا ہے حسین انتہا ہے. چلو اسماعیل کو چھوٹا کر دیا, حسین کو انہوں نے اوپر بڑھا دیا. سمجھ کے بعد اور بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں. تو آپ کو بہت محتاط رہنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا. لیکن یہ پیمانہ کب آئے گا؟ لیکن بچپن سے اگر آپ یہ پٹی پڑھ رہے ہیں اقبال ہمارے نبی ہے, آخری نبی اقبال ہیں, سمجھے, علی ہجویری ہمارے نبی ہیں, کشف المحجوب میں انہوں نے لکھ دیا, یہ پٹی اگر آپ کے دماغ میں چل رہی ہے تو آپ کیسے پھر دانشور بنیں گے, عالم بنیں گے؟ پھر وہی ہے, روزانہ 3 مرتبہ کیا کہنا ہے, لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, آخری رسول ہے. سمجھے, یہ مضبوط ہونا چاہیے. لیکن اقبال نے بڑا کمال بھی کیا. اقبال مسلمانوں کو جگاتے ہیں, بیدار کرتے ہیں.
اقبال میں حرکت ہے. سمجھے, وہ جیسے جاوید احمد غامدی, بنیادی طور پر جاوید احمد غامدی بھی صوفی ہیں, حالانکہ وہ تصوف کے بڑے مخالف ہیں, لیکن سنیے ان امت کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے ان کے پاس, کوئی جماعت نہیں ہے, کوئی گروہ نہیں ہے, کچھ یہ کرنا ہے, یہ اچیو کرنا ہے, یہ حکومت لا کے نئی حکومت لانی ہے, عدلیہ بدلنا ہے, بیوروکریسی بدلنی ہے, لوگوں کو بدلنا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. سمجھے آپ, دنیا کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے. نبی دنیا کو بدلتا ہے, دل بدلتا ہے, دماغ بدلتا ہے, اخلاق بدلتا ہے, کردار بدلتا ہے, حکومت بدلتا ہے نبی. سمجھ گئے آپ. یاد رکھیے ہمیشہ انقلابی بنیے, انقلابی بنیے. چینج یور سیلف, چینج یور وائف, چینج یور چلڈرن. دوستوں کو بدلیے آپ, یعنی آپ کا امپیکٹ ہونا چاہیے دوسروں پر. اسی کی بنیاد پر آپ کی قیامت کے دن درجے ہوں گے. ہاؤ مچ یو انفلوئنسڈ پیپل. بے نمازی کو, کتنے بے نمازیوں کو آپ نے نمازی بنایا, کتنے زانیوں سے زنا چھوڑا دیا, کتنے شرابیوں سے آپ نے شراب چھوڑا دی, کتنے لوگوں کو صحیح عقیدے پہ ڈال دیا, کتنی تعویذیں آپ نے اتروا دی. That counts on the day of judgment. سمجھ گئے. تو یہ آپ بیٹھ کے آرام کرسی میں بیٹھ کے میری طرح لیکچر دے رہے ہیں, یہ نہیں, دل کو بدلو, دماغ کو بدلو. یہ ہے اصل بات, سمجھ لیجئے. چلیے جی, رومی کے بعد نووی. نووی سنیے, گریٹ مین, صرف 45 سال کی عمر پائی, ایسا کام کیا ہے. شافعی ہیں امام نووی, بہت بڑے آدمی. صحیح مسلم کی جو شرح لکھی ہے انہوں نے, یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ یعنی ان کے نام کو قیامت تک کے لیے امر کر دیا. کسی نے, دیکھیے 2 کتابیں لکھی گئی ہیں جو بیسک سمجھی جاتی ہیں. ایک ابن حجر کی صحیح بخاری کی شرح فتح الباری, اور ایک نووی کی شرح مسلم. تو 2 صحیح کتابیں ہیں, اس میں کمال کر دیا دونوں نے. اور یہ کہتے ہیں کہ مجدد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 2 کتابوں پر مہارت حاصل کرے, فتح الباری اور صحیح مسلم کی شرح. غیاث الدین بلبن 686 میں 85 میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. کہ بلبن بھی بہت نیک آدمی تھا, خزانے سے پیسہ نہیں لیتا تھا. غیاث الدین بلبن جیسے اورنگزیب ہے نا, ٹوپیاں بیچ کے اور قرآن لکھ کر کماتا تھا, خزانے سے پیسہ نہیں لیتا. تو تاریخ میں پاس بڑے نیک لوگ گزرے. ضیاء الحق چھوٹا تھا, 3 مہینے کے لیے آیا تھا, 11 سال تک حکومت کرتا رہا, لیکن آدمی نیک تھا. کوئی اسکینڈل نہیں بنا, کوئی پیسہ نہیں لیا اس نے, نیک آدمی تھا, نمازی تھا, بہت اچھے کام کر کے گیا. اسلامی یونیورسٹی بنا دی, اسلامی نظریاتی کونسل بنا دی, شریعت عدالت بنا دی. مسلمان آدمی تھا, ٹھیک ہے. تھا وہ ڈکٹیٹر, جھوٹ بھی بولا, اور وہ اس کی جنتا, ملٹری جنتا کا نمائندہ تھا. وہ کہتا بھی تھا کہ مائی کانسٹیٹیوشن از آرمی. شرماتا بھی نہیں تھا. یعنی آپ کو پلیس کرنا پڑے گا نا. چلیے, خلجی حکومت کا آغاز. اب یہاں نیچے لاسٹ دیکھ لیجئے آپ, بہاؤالدین نقشبندی 791. اب یہ جو زمانہ ہے, آپ پچھلے صفحے پہ میں نے تفصیل جان بوجھ کر نہیں دی, وہ لمبا ہو جاتا, ورنہ میں آپ کو وہ تقریباً 200 صوفیوں کے نام دے دیتا جن کا ذکر وہاں آیا ہے. کہاں؟ رسالہ قشیریہ میں, قوت القلوب میں, اور کشف المحجوب میں. یہ ہیں ان کی بنیادی. اور یہ جو ہیں ان کی کتاب ہے وہ العوارف والمعارف, جو سہروردی کی مشہور کتاب ہے. یہ بھی تصوف کی بنیادی کتابوں میں, قوت القلوب, کشف المحجوب اور العوارف والمعارف اور یہ رسالہ قشیریہ. یہ 4-5 یعنی ABCs آف تصوف ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن کا ماحول کیا ہے, حدیث کا ماحول کیا ہے, اور یہ ماحول کیا ہے. تو آپ کو بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ لاہور سے لاکا کا پہنچ گئے, سمجھ گئے, یا مکہ مدینے سے آپ جو ہیں وہ چولستان میں گھوم رہے ہیں. ماحول مختلف ہے نا. یہ آپ اگر یہ تقابل نہیں کریں گے
تو پھر آپ اس میں رہیں گے، یہ بھی ٹھیک ہے جی، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، اس چکر میں رہیں گے۔ اچھا یہاں 701 سے 800 میں دیکھ لیجیے آپ، ابن دقیق العید۔ اچھا یہ دیکھیے، یہ پہلے انہوں نے کیا کیا، یہ مالکیہ کے مفتی بن گئے، اس کے بعد انہوں نے شافعی مذہب پر کمال کر لیا، تو شافعی مذہب اور مالکی مذہب دونوں کے مطابق فتوے دیتے، دو فقہ پر ان کا علم ہے، بہت بڑے عالم ہیں۔ ابن دقیق العید 702 میں انتقال ہوا، خلجی حکومت ختم ہو گئی۔ اچھا آپ مسلمان دکن کی طرف بڑھ گئے، ساؤتھ انڈیا کی طرف، دکن کی طرف، ادھر جو حیدرآباد اور مدراس، کیرلا، کرناٹک، میسور، یہ جو ٹیپو سلطان کے ایریے میں، یہ 722 کی بات ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب ابن تیمیہ کا انتقال ہوا، 728 میں۔ اور مزی، سنیے، حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، مزی ابن تیمیہ کے ہم عصر ہیں، 742۔ اور ادھر اندلس میں دیکھیے ابو حیان ہے، تفسیر کے امام، 745۔ ذہبی ہیں، ذہبی جو ہیں وہ ان کے ہم عصر ہیں، کون؟ کس کے؟ ابن تیمیہ۔ ذہبی کی جو سیر الاعلام ہے، بڑی زبردست کتاب ہے، کئی ہزار لوگوں کے بارے میں انسائکلوپیڈیا ہے، ہر صحابی کے بارے میں، ہر تابعی کے بارے میں، ہر عالم کے بارے میں، ہر صوفی کے بارے میں، ہر حکمران کے بارے میں، بہت بڑے آدمی ہیں ذہبی۔ اور یہ جو حاکم کی مستدرک ہے، اس کی حدیثوں کو اس وقت تک صحیح نہیں مانا جاتا جب تک کہ ذہبی کی اس پر اسٹیمپ نہیں۔ ذہبی، شمس الدین ذہبی۔ ابن القیم بہت بڑے مجدد ہیں، ابن تیمیہ کی شاگرد ہیں، ابن تیمیہ سے چھوٹے عالم تھے، لیکن ترتیب کے اعتبار سے ابن تیمیہ سے بڑے ہیں۔ ان کی کتابوں میں جو روحانیت ہے اور جو آرگنائز کرتے ہیں اور اس کو پوائنٹ وائز ڈیوائڈ کرتے ہیں، کانسیپٹس کو کلیئر کرتے ہیں، یہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے۔ حسن ترتیب یعنی کتاب کی جو ترتیب ہوتی ہے نا، چیپٹر وائز اور سب چیپٹرز، نو بڈی کین بیٹ امام ابن القیم، بہت ہی نیک آدمی۔ ان کی سب سے اچھی کتاب تو زاد المعاد ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اور یہ کمبینیشن آف حدیث اینڈ فقہ۔ اچھا وہ کیا کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہے ہیں نا، تو حج کے مسائل بھی بیان کرتے جاتے ہیں اس کے ساتھ، صرف سیرت النبی نہیں ہے۔ اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی بیان کر دیتے ہیں، ان کے سجدے بھی بیان کرتے جاتے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے ایز اف یو آر لیونگ وتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے اب میں نے سیرت بیان کی نا جی، ایک صفحے کے اندر کہ پیدا ہوئے، وہ تبوک ہوئی، جنگ احد ہوئی، بدر ہوئی، فلاں ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں ایونٹس بتا رہا ہوں، وہ ایونٹس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اس کو پوری واقعات، کون سے صحابی کی وہاں کیا بحث ہوئی، کیا جھگڑا ہوا، پوری وہ چیزیں، اور آپ کو دین بھی سکھاتے جاتے ہیں، آپ کو روزے سکھاتے ہیں، نفل روزے بتاتے ہیں، سفر کے آداب بتاتے ہیں۔ بہت عجیب و غریب کتاب ہے، زاد المعاد ضرور پڑھیے آپ، ابن القیم کی زاد المعاد ضرور پڑھیے۔ ابن کثیر، یہ جو ہے 3 بڑے لوگوں میں سے ہیں جن کی تفسیر بہت مستند سمجھی گئی ہے، ایک ابن تبری، ابن جریر تبری کی، ایک بغوی کی، ایک ابن کثیر۔ اور ابن کثیر کی تفسیر بنیادی طور پر یہ تبری کی تفسیر کا خلاصہ ہی ہے، البتہ اس میں وہ حدیثوں پر بحث کرتے ہیں۔ اور بہاؤالدین نقشبندی، یہ وہ 4 بڑے سلسلوں میں سے۔ دیکھیے وہاں دیکھیے عبد القادر جیلانی کا انتقال کب ہوا ہے، 561، اور سہروردی کا انتقال کب ہوا، 632، خواجہ معین الدین چشتی 633، اور بہاؤالدین نقشبندی جو ہے 781، یعنی 200 سال کا فرق ہے، اس میں 200 سال کا فرق ہے۔ یہ 4 بڑے سلسلے یہاں پاکستان میں بہت چلتے ہیں۔ سوال ہے، آپ نے کہا اس میں چھوٹے عالم ہیں، لیکن اس میں ترتیب کے لحاظ سے چھوٹے بھی کس لحاظ سے؟ نہیں، مطلب یہ کہ دیکھیے جو مجتہد، جیسے مثال دیتا ہوں میں آپ کو، اب وہ ایک وقت کی چیز چلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایک ہی سمجھے،
حالانکہ حنبلی مذہب میں یہ ہے کہ ایک وقت میں اگر 3 طلاقیں ہوں تو 3 ہو جاتی. وہ کہنے والے کون ہیں پہلے؟ ابن تیمیہ. حنبلی مذہب نے تو وہ ابن تیمیہ کو فالو کر رہے ہیں. ابن تیمیہ کو بچانے والے بھی یہی ہیں. لوگ حملہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے ان کے اوپر، تو یہ کہتے تھے کہ نہیں جی وہ عالم ہیں، مجتہد ہیں، تو ان کی تائید بھی کرتے تھے، ان کو بچاتے تھے بھی، حفاظت بھی کرتے تھے. تو اور بھی کئی معاملات ہیں کہ یعنی یہ بھی کوئی کم آدمی نہیں ہے. ابن القیم کوئی کم آدمی نہیں ہے، لیکن جیسے 100 میں 99 میں 98 میں فرق ہوتا ہے. ہم رتبہ آدمی ہیں ان کے، لیکن اتنے بڑے نہیں ہیں جتنے. اچھا ابن تیمیہ کیا ہے؟ وہ یعنی جیسے مولانا مودودی حملہ کرتے ہیں نا دشت کے اوپر، کہ مغربی تہذیب کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں مولانا مودودی. کوئی دیکھیے مغرب کا اگر سب سے بڑا ناقد ہے عرب میں اور عجم میں، کوئی مولانا مودودی سے بڑی تنقید کرنے والا نہیں ملے گا. مغرب کی جڑ میں اٹیک کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کسی درجے میں ہے تو علامہ اقبال مغرب کے. تو ابن تیمیہ تقلید کے خلاف بولتے ہیں، جب شیعوں کے خلاف بولتے ہیں، حشاشین کے خلاف بولتے ہیں. ان کے زمانے میں جو بھی فتنے تھے وہ تاتاریوں کے خلاف بولتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ بغداد کی تباہی کے بعد کی پیداوار ہے نا. وہ 728 میں 656 میں بغداد تباہ ہوا ہے، 728 میں ابن تیمیہ کی موت ہوئی. تو یعنی تباہی بغداد کے بعد کے عالم ہے نا وہ. تو اس لیے وہ جتنی نظریات ہیں معتزلہ کے خلاف بہت بولتے ہیں وہ، اور شیعوں کے خلاف بہت بولتے ہیں، ناصبیوں کے خلاف بولتے ہیں، اور اہل تصوف کے خلاف بولتے ہیں. ان کی جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ مولانا مودودی پر ان کے اثرات بہت ہیں، ابن تیمیہ کے اثرات بہت ہیں. چلیے جی اب آ جائیے 800 سے 900 تک. تیمور لنگ 808 ہیں میں انتقال ہوا ہے. اور نوری کا وقفہ کے بعد کچھ آخری سیشن ہوگا. یہ لاسٹ پیجز میں اس کو